كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. محترم سامعین، کل آپ کی خدمت میں اموال زکوٰۃ کی تفصیل چل رہی تھی اور اس میں مال تجارت کی بات چل رہی تھی کہ مال تجارت یعنی جس کو آدمی نے بیچنے کی نیت سے یہ خریدا ہو تو نفع کے ساتھ اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. 1 لاکھ کا پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے اور اس کی قیمت آج 1.5 لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اب اسی کے مال تجارت کے بقیہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے یا کارخانہ کا مالک ہے تو اس میں عموماً 3 طرح کے مال ہوتے ہیں فیکٹری اور کارخانہ کے اندر. ایک تو اس میں تیار مال ہوتا ہے، جیسے گھڑی کی فیکٹری، اب اس میں گھڑیاں بن رہی ہیں تو گھڑی بن کے تیار ہو چکی ہے تو اس وقت بننے کے بعد اس کی جو قیمت ہے، جیسے 200 روپے میں بیچتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. تو تیار مال ہوتا ہے. اگر نفع متعین ہے تو متعین کرو، نفع متعین نہ ہو تو نفع کا اندازہ قائم کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. فیکٹری کے اندر دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ چیز آدھی تیار شدہ ہوتی ہے. جیسے گھڑی کی فیکٹری، آدھی گھڑی بنی اور آدھی باقی اور زکوٰۃ کا دن آ گیا تو اس کا مارکیٹ میں جو ویلیو، جو قیمت اگر ہم مارکیٹ میں بیچنے جائیں تو اس کی جو قیمت آئے اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، یعنی اس قیمت کو بھی گنیں گے. اور تیسرا کچا مال، خام مال، یہ سوئی ہے، ماڈل ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اس کی بازاری قیمت کے اعتبار سے. تو گویا فیکٹری میں 3 طرح کے مال ہوتے ہیں، جو تیار ہو گیا ہو تو جس اعتبار سے ہم بیچنے والے وہ قیمت پکڑے، جو آدھا تیار ہوا ہے تو آدھا قیمت مارکیٹ کی اس کی جو قیمت ہو اس اعتبار سے پکڑے، اور جو کچا مال لائے سوئی ماڈل وغیرہ تو اس کی بھی قیمت پکڑی جائے گی، یعنی اس کی قیمت کو شمار کریں گے اور زکوٰۃ کے حساب میں شامل کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. ہاں، فیکٹری کی مشینری ہے، اوزار ہے، عمارت ہے، زمین ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ مال تجارت نہیں ہے. فقہی مقالات. اسی طریقے پر ہوٹل کے مسائل ہیں کہ ہوٹل کے اندر بھی اسٹاک مال ہوتا ہے، اسٹاک ہوتا ہے، بسکٹ ہے، بیفر ہے وغیرہ، تو اس پر بھی فروخت قیمت کے جائے نفع کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور خام مال یعنی کچا مال جو ہوتا ہے ہوٹل میں تو اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر پکانے کے بعد اس چیز کا اثر نظر آتا ہو، یعنی اس کی ذات باقی ہو، مثلا گیہوں، چاول، دال، آٹا، پتی، تیل وغیرہ، تو یہ تمام اسٹاک پڑا ہوا ہے تو ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کی قیمت کو دیکھیں گے اور زکوٰۃ نکالیں گے. اور اگر پکانے کے بعد اس چیز کا اثر نظر نہ آتا ہو، یعنی اس کی ذات باقی نہ رہتی ہو، مثلا شکر، نمک وغیرہ، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو ایک تو اسٹاک مال یہ ہو گیا جو مارکیٹ سے لاتے ہو، دوسرا کچا مال ہوٹل میں. دوسری چیز ہے کیش رقم، جو پیسے منافع نقد رقم کی شکل میں، کیش رقم کی شکل میں موجود ہے، ابھی تک حصے داروں کو نہیں ملے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طریقے پر ہوٹل چلانے والے نے حصے داروں کی رقم کسی بڑی خرچ کے لیے روک لی، جسے نفع جو آیا وہ آدھا تقسیم کے آدھا روک لیا ہے، یہ بڑا کام کروانا ہے اس کے لیے روکا، اور حصے داروں میں تقسیم نہ کی ہو، اور ہوٹل چلانے والے نے ابھی تک وہ روکی رقم خرچ میں استعمال نہ کی ہو، استعمال ہی نہیں، اور حصے داروں کے دیگر اموال زکوٰۃ کے حساب کرنے کا دن آ گیا. جیسے 10واں روزہ ہے،
اب 10ویں روزے کو آدمی حساب کر رہا ہے اور 20 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ جو یعنی ہوٹل چلانے والے نے ورکر نے روکے تھے کام کاج کرے ابھی تک خرچہ نہیں کیا ہے اور حساب کا دن آ گیا 10واں روزہ، تو اس جمع شدہ رقم میں سے ہر حصے دار کو اپنے حصے کی جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ایسے میں 10ویں روزے کو حساب کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور اس 20 لاکھ جو روکے کام کے لیے ابھی تک خرچ نہیں ہوئے، تو 20 لاکھ میں سے میرا جو حصہ ہے اس حصے کے بقدر مجھے اپنے زکوٰۃ کا حساب کروں گا، اس حصے کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک تو اسٹاک مال پر اور کچا مال جس کا اثر اور ذات باقی اس پر زکوٰۃ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیش رقم جو نفع ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہوٹل میں پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نکالی ہے، اور تیسری ہوٹل چلانے والے نے جو پیسے روکے ہو اور خرچ نہ ہوئے اس پر بھی۔ اور اگر ہوٹل کرائے پہ چلا رہا ہے تو اس میں ڈپازٹ بھی دیا جاتا ہے، اچھا خاصا ڈپازٹ ہوتا ہے، تو ڈپازٹ کی رقم بھی شامل کی جائے گی، اور اس اعتبار سے ہر حصے دار کے حصے میں جو آئے گی یہ تمام کے تمام ملا کر اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ لہذا ہوٹل چلانے والے رمضان میں حصے داروں کو ان کے جمع شدہ منافع کی رقم جو پیسے جمع ہوئے اور ان کے حصے کے اسٹاک مال کی قیمت کی اطلاع دے دے۔ الگ الگ نہیں بتانا آپ کا اتنا نفع ہے، بھائی آپ کی 50,000 کی زکوٰۃ نکال دے، آپ 1 لاکھ کی نکال دے، اس طرح بتا دے، یا حصے دار ہوٹل کے ذمہ دار سے معلوم کر لے تاکہ اپنے دوسرے اموال زکوٰۃ میں اسے جمع کر کے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے۔ یہاں بہت غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ چھوٹا پیسہ والا پوچھتا ہے تو ہوٹل والا ناراض ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ لوگ ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، صاف صاف بھائی اتنے روپے کی زکوٰۃ نکال دیں۔ اب مسئلہ ہے مرغی فارم میں کی زکوٰۃ۔ مرغی فارم کی زمین اور عمارت وغیرہ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور ان میں جو مرغیاں پالی جاتی ہیں ان کی 2 صورتیں، 2 طرح کی شکلیں۔ نمبر 1، اگر مرغی فارم سے انڈے مقصود ہیں، مرغی کو نہیں بیچنا، انڈے مقصود ہے اور انہی کے ذریعے آمدنی حاصل کی جاتی ہے، مرغیاں فروخت کرنے کے لیے نہیں، تو ایسی صورت میں مرغیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ صرف انڈوں سے حاصل ہونے والی آمدنی جو پیسے حاصل ہوئے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ گویا مرغیاں آلات کے درجے میں ہیں، جس طرح فیکٹری میں مشینیں ہوتی ہے گویا یہ بھی ایک مشین ہے، تو لہٰذا مال تجارت نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری شکل، اور اگر مرغی فارم سے محض انڈے مقصود نہیں ہے بلکہ خود مرغیوں اور چوزوں کو بیچنا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں سال پورا ہونے پر ان مرغیوں اور چوزوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی جو بھی قیمت بازار میں ہو، کیونکہ یہ خود مال تجارت ہے، یعنی بیچنے کے لیے اس مرغیوں کو لایا گیا ہے۔ شامی احسن الجزا احسن الفتاوی۔ مرغی فارم میں مرغیوں کو کھلانے کے لیے جو خوراک استعمال کی جاتی اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ تجارت کی غرض سے نہیں خریدی جاتی، بلکہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کپڑا دھونے والوں کے لیے صابن اور سرف وغیرہ کہ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ شامی عالمگیری۔ طبیلے کا مسائل۔ طبیلے میں دودھ فروخت کرنے کی نیت سے پالی ہوئی بھینسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ طبیلے میں دودھ کے لیے بھینسوں کو پالا جاتا ہے، بیچنے کے لیے نہیں جاتی، بھینسوں سے دودھ مقصود ہوتا ہے، تو ان بھینسوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ ان سے حاصل شدہ دودھ کی آمدنی جو دودھ بیچ کر پیسے ہمیں ملے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ احسن الفتاوی۔ ایک مسئلہ، بھینسوں کو کھلانے کے لیے گھاس اور دانہ وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ یہ بیچنے کی غرض سے نہیں لایا جاتا، لہذا وہ مال تجارت نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔